گزشتہ پی ٹی آئی حکومت نے ملک میں ریمیٹنسز بڑھانے کے لیے ایک اہم انیشیٹو کا آغاز کیا تھا جس کا نام تھا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ۔ اس اکاؤنٹ کے ذریعے اوورسیز پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے پاکستان میں اپنے اکاؤنٹس آن لائن کھلوا سکتے تھے۔ تو گزشتہ 20 ماہ کے دوران 4 ارب 20 کروڑ ڈالرز انتہائی اہم خطیر رقم اوورسیز پاکستانیوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے پاکستان بھجوائی، اور اب تک 4 لاکھ سے زائد اوورسیز پاکستانی یہ اکاؤنٹ کھلوا چکے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی حکومت جانے کے بعد ایک ناانصافی پی ٹی آئی والوں نے کی کہ اوورسیز پاکستانیوں نے ملینز آف ڈالرز اب اس اکاؤنٹ سے واپس نکلوانا شروع کر دیے ہیں۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ کتنے پیسے اب تک ایک ماہ کے اندر واپس نکلوا لیے گئے ہیں، اور گزشتہ ماہ اپریل میں مارچ کی نسبت کتنے کم پیسے بھجوائے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی دوسری اہم خبر، لاہور کے اندر ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ یہ ہسپتال کینسر اور دل کے امراض کے اندر اسپیشلائزڈ ہاسپٹل ہے، مین نہر کے اوپر یہ واقع ہے۔ اس کو پروگرام کے دوسرے حصے میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمان۔ پاکستان جیسے ملک کو ڈالرز کی ضرورت سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہماری ایکسپورٹس بہت کم ہیں۔ تو گزشتہ 12-15 سالوں میں جس رفتار سے ہماری ایکسپورٹس بڑھنی چاہیے تھی نہیں بڑھی، اس چیز کو کور کرنے کے لیے پی ٹی آئی حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کو ایک اچھا ٹول دیا، وہ تھا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، کہ وہ دنیا بھر میں کہیں بھی رہتے ہوئے انٹرنیٹ کی مدد سے، اپنے موبائل کی مدد سے پاکستانی بینکس میں اپنا اکاؤنٹ کھولیں بغیر کسی بینک میں کسی سفارت خانے میں جائے ہوئے، اور آن لائن پاکستان میں پیسے ٹرانسفر کریں، جب چاہیں پیسے واپس بھی منگوا لیں، ان پہ کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ تو اس کو اوورسیز پاکستانیوں نے پسند کیا، اور 20 ماہ کے اندر یعنی ستمبر سن 2020 سے لے کر اپریل سن 2022 تک 4 ارب 20 کروڑ ڈالرز 4,03,750 اوورسیز پاکستانی اکاؤنٹس نے ملک میں بھجوایا۔ یہ بہت خطیر رقم ہے۔ 175 ممالک سے یہ رقم بھجوائی گئی، اور آہستہ آہستہ یہ چیز مومنٹم پکڑ رہی تھی۔ لیکن اپریل کے مہینے میں جیسے پی ٹی آئی کی حکومت گئی تو اس کے اندر ایک بہت بڑا فال دیکھنے میں آیا ہے۔ کس طرح؟ مارچ سن 2022 کے اندر 290 ملین ڈالرز اوورسیز پاکستانیوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے بھجوائے تھے، جبکہ اپریل کے مہینے میں اس کے اندر تقریباً 45 ملین ڈالر کی کمی ہوئی، 15% کی، اور وہ رقم گھٹ کر 245 ملین ڈالر رہ گئی۔ حالانکہ اپریل کا مہینہ رمضان کا مہینہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ عید تھی، تو رمضان، عید اور پھر جو بڑی عید ہوتی ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی مقدار آتی ہے ڈونیشنز کی، خرچ کرنے کے لیے پیسوں کی۔ تو یہ جو اماؤنٹ ہے یہ بڑھنی چاہیے تھی، نہیں بڑھ سکی، تو یہ پاکستان کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ اس کے علاوہ اب خبر یہ ہے کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران اوورسیز پاکستانیوں نے اپنے اکاؤنٹ سے 111 ملین ڈالرز کی رقم واپس نکلوا لی ہے، یعنی کہ جو اوورسیز ان کے اپنے اکاؤنٹ سے دیگر اس کے اندر ٹرانسفر کروا لی ہے۔ تو یہ پاکستان جیسے ملک کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کسی بھی حکومت سے، شہباز شریف سے، زرداری سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن پاکستان کو اپنے اختلاف کی بھیڑ نہ چڑھائیں۔ کیوں؟ آپ کے اس طرح کے اقدامات جو ہیں پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے۔ کیوں؟ پاکستان کراس روڈز کے اوپر ہے، مشکل حالات میں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس ملک کو خدا نخواستہ کو بڑا لاس ہو گیا، بینک کرپٹ ہو گیا، تو آپ کو زیادہ دکھ ہوگا۔ تو اس طرح کام ہرگز نہ کیجیے۔ ہاں، اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کا ایک سافٹ ریولوشن بھی ہے کہ جن رشتہ داروں کو آپ پیسے بھجواتے ہیں، آپ کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، جہاں ان کو پیسے بھجواتے ہیں تو آپ کو آبویسلی ان کے اوپر اپر ہینڈ بھی ہوگا، تو ان کو سافٹلی، پیار سے سمجھائیں کہ آپ نے اگلے الیکشنز میں کس کو ووٹ ڈالنا ہے اور کیوں ووٹ ڈالنا ہے۔ ان کو کنونس کیجیے۔ اب تو ایشو کوئی نہیں رہا، واٹس ایپ پہ سارا دن رابطہ رہتا ہے، ویڈیو کالز ہوتی ہیں، تو ان کے ذریعے آپ پاکستان میں رہنے والے ان رشتہ داروں کو کنونس کر سکتے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہونے چاہیے۔ تو اگر آپ ان پہ محنت کریں گے تو اگلا الیکشن جو انشاءاللہ 6-8 مہینے، وہ مشکل 12 مہینے بعد ہے، اس کے اندر آپ پی ٹی آئی کی زیادہ خدمت کر سکتے ہیں،
اور ملک کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے. ہم انٹرسٹڈ ہیں کہ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، کیونکہ آپ کا $1 ملین ہمارے لیے $100 ملین کا ہے. تو اس چیز کو آپ سوچئے، اپنے گروپ میں شیئر کیجئے کہ ہم نے بدلہ پاکستان سے نہیں لینا، تو ہمیں نقصان بھی پاکستان کا نہیں کرنا چاہیے. اگر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی بات کی جائے تو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تو ان کی تعداد 90 لاکھ ہے، جبکہ 30 لاکھ اوورسیز پاکستانی وہ بھی ہیں جو سرکار کے کاغذوں میں رجسٹرڈ نہیں. کل ملا کر 1,20,00,000 اوورسیز پاکستانی ہیں. کس طرح؟ بڑی تعداد لوگوں کی ایسی بھی ہے یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، کہ جن کے والد یا دادا پاکستان سے مائگریٹ کر گئے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے. وہ لوگ وہیں پیدا ہوئے، انہوں نے کبھی پاکستانی پاسپورٹ یا پاکستانی نئی کاپ کارڈ لیا ہی نہیں، تو وہ بطور پاکستانی رجسٹر ہی نہیں ہوئے. حالانکہ ان کے ایفیلیشنز ہیں، ان کے کزنز ہیں، وہ کبھی گائے بگائے آتے بھی ہیں. تو اگر حکومت پاکستان موجودہ بھی آنے والی بھی ان اوورسیز پاکستانیوں کو مزید فیسیلیٹیٹ کرے روسٹن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سمیت، تو یقین کیجئے یہ بہت بڑا انقلاب ہوگا، کیونکہ وہ 1,20,00,000 پاکستانی جو ہیں ان کی اکانومی $500 ارب کی ہے. اس $500 ارب میں سے ہر سال وہ صرف $10 ارب پاکستان میں انویسٹ کرنے لگے. اگر ان کو پتہ لگے یہاں پر سیکیور انویسٹمنٹ ہے، کوئی قبضہ نہیں کرے گا، تو یقین کیجئے پاکستان خود ہی 5 سالوں کے اندر اپنے قدموں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے یہ کام کون کرے گا؟ پی ٹی آئی نے بھی ویسے نہیں کیا جیسے کیا جانا چاہیے تھا. امید کرتے ہیں اگر پی ٹی آئی دوبارہ آئے تو شاید زیادہ تیاری سے آئے گی اور بہتر پرفارم کرے گی، اسپیشلی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. اب یہاں پر سوال تو پیدا ہوتا ہے، جو لوگ اس کو جانتے ہیں، کہ اس کی بڑی اماؤنٹ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی 66% اماؤنٹ جو ہے وہ تو آئی جو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ ہے، یعنی $2.75 ارب، $2.25 ارب تو فکس ڈپازٹس ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو اوپر رقم ہے، لوگ اپنے اکاؤنٹ میں زیادہ رقم رکھ چھوڑتے تھے. کسی نے اگر پاکستان پیسے بھجوانے اگلے مہینے کے بھی تو اس نے اکٹھے ڈلوا دیے اپنے اکاؤنٹ میں، تو جب چاہ یہاں سے پاکستانی دوسرے رشتہ داروں کو ٹرانسفر کر دیے، ورنہ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے رہے. تو بیسیکلی $111 ملین جو نکلوائے گئے ہیں وہ اپنے اکاؤنٹس میں جو رکھے گئے تھے پاکستانی بینکس میں پیسے، وہ نکلوائے گئے ہیں. تو یہ میں ان لوگوں کے لیے کلیئرٹی دے رہا ہوں جو بینکنگ سیکٹر سے ہیں. تو ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی اس موڈ کو زیادہ استعمال کریں اور یہ غلط حرکت نہ کریں، کیونکہ اس سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. اسی سے چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر. پاکستان بھر میں کوئی بھی ہاسپٹل بنے، میری ٹیم سمیت آپ سب کو خوش ہونا چاہیے. کیوں؟ ملک میں اس وقت کم از کم 100 ہاسپٹلس کی کمی ہے. تو جو بھی نیا ہاسپٹل بنے گا ہم اس کو سیلیبریٹ بھی کریں گے اور ڈسکس بھی کریں گے انشاءاللہ، بشرطے کہ وہ خاص مقدار کا 100 بیڈ سے بڑا ہاسپٹل ہو. تو اس سلسلے میں لاہور کے اندر مین جو کینال روڈ ہے اس کے اوپر 4.5 ارب روپے کی لاگت سے ایک بڑا ہاسپٹل بن کے تعمیر ہو گیا، جس کا نام ہے سلیم میموریل ہاسپٹل. 350 بیڈز کا یہ ہاسپٹل 6 سٹوریز پر مشتمل ہے اور اس کے اندر 2 اسپیشلائزیشنز ہیں. ایک تو آنکولوجی کی یعنی کینسر کی اسپیشلائزیشن ہے اور دوسرا ہارٹ ڈیزیزز کی. تو یہ بہت کم ہوتا ہے، ایسے پاکستان میں صرف 4 سے 5 ہاسپٹلس ہیں جہاں پر یہ 2 اہم چیزیں ایک ہی چھت تلے اویلیبل ہوں. یہ ہاسپٹل میاں منشا کے ایک عزیز تھے شیخ محمد سلیم، ان کے نام پہ بنایا گیا ہے. وہ خود چونکہ لنگ کینسر کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے سن 2012، تو ان کے بچوں نے ان کے نام کے اوپر یہ ہاسپٹل بنایا ہے. اچھا ہے، شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کی طرح یہ ایک قسم کا اسپیشلائزڈ جو کینسر کا ہاسپٹل ہے وہ ہے، جہاں پر نہ صرف ادویات کے ذریعے علاج ہوگا، ریڈیشنز دی جائیں گی، کیمو تھراپی ہوگی، آپریشن تھیٹرز ہوں گے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو مریض کینسر کے ساتھ ساتھ دل کے امراض میں مبتلا ہیں ان کا بھی علاج کیا جائے گا. پھر اور چند اسپیشلٹیز جو اس ہاسپٹل میں ہیں، اس کے اندر نیفرولوجی ہے، نیورولوجی ہے، یعنی گردوں کے جو امراض ہیں اس کی اسپیشلائزیشن ہے، پھر آرتھوپیڈکس کی اسپیشلائزیشن ہے، پھر ENT اور گائنی کی بھی اسپیشلائزیشن اس ہاسپٹل کے اندر موجود ہے. اس کا مکمل طور پر افتتاح ہو گیا ہے. 6 سال لگے ہیں اسے بننے میں. 2012 کے اندر اس وقت کے چیف منسٹر شہباز شریف نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا اور اب جا کر اس کا افتتاح بھی شہباز شریف نے کیا ہے. ہم دعا گو ہیں کہ بزنس گروپ کی جانب سے بنایا جانا والا ہسپتال عوام کی واقعی فلاح و بہبود میں استعمال ہو، نہ کہ جس طرح کا پاکستان میں ٹرینڈ ہے کہ بزنس گروپس کے بنائے ہوئے ہاسپٹل لوگوں کو سرو کرنے کی بجائے
بہت سارا ٹیکس بچانے کے اندر کام آتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے کار خیر شروع کیا ہے، اپنے والد کے نام پر، والدین کے نام پر شروع کیا ہے، تو اس کو پیورلی ثواب کی نیت سے کیجیے. پیسہ تو آپ لوگوں کے پاس آگے ہی کھرب روپیہ ہے، اس سے زیادہ بھی کما لیں گے تو کیا کریں گے. ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ وہ پاکستان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں مزید بڑھائے تاکہ ہمارے حالات بہتر ہوں اور ہم جلد از جلد معاشی استحکام کی طرف جائیں، سیاسی استحکام کی طرف جائیں. اللہ نگہبان.